بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بسم اللہ کہے، پھر الحمدللہ کہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر درود کے بعد اپنی حاجت دل میں یا الفاظ میں بیان کرے، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہو وہ مانگ لے۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ امام فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں ایسی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ جب امام نے یہ فرمایا تو سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا، کیونکہ جب امام صادق علیہ السلام یہ فرما دیں کہ دعا رد نہیں ہو سکتی تو پھر وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ لیکن امام نے صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ دلیل بھی دی۔ فرمایا، درود خود ایک دعا ہے، لہٰذا اگر کوئی دعا قبول نہ بھی ہو مگر درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب تم دعا کے آغاز میں 3 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جب تم نے اس دعا کے آغاز اور انجام کو قبول کر لیا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ درمیان کا حصہ یعنی بندے کی حاجت قبول نہ کروں۔ یعنی جیسے ایک خط لکھا جائے جس کے شروع اور آخر میں درود ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پورے خط کو قبول کر لو۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ کوئی دعا درود کے بغیر آسمان تک نہیں پہنچتی۔ پھر امام نے ایک اور نکتہ بتایا، آل محمد علیہ السلام بھی جب دعا کرتے تھے تو اپنی سب سے بڑی فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے، اور وہ فضیلت درود شریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اپنی حاجت مانگنا، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشکلات میں درود کو وسیلہ بنایا۔ یہ وہی درود ہے جس نے انبیاء کی دعاؤں کو بھی قبول کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی درود کے صدقے میں قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی کے صدقے میں پار لگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ اسی کے صدقے میں ٹھنڈی ہوئی۔ اسی لیے اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت درود ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ بیمار ہوئے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار ان کو شفا دے، محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ جب وہ صحابہ ٹھیک ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا، یہ کیوں کہا کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں؟ تو ایک دوسرے نے سمجھایا، آج ہماری بیماری تھی، کل جب علی کی طبیعت خراب ہوگی تو ان کے صدقے سے ہماری بھی دعا ہوگی۔ پھر جب حضرت علی کو کبھی بخار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، پروردگار علی کو شفا دے علی کے صدقے سے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی کو وسیلہ بنایا۔ اس سے امام نے فرمایا کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت درود ہے۔ ایک یہودی نے مولا علی سے سوال کیا، کیا تمہارا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے؟ مولا نے فرمایا، ہاں، ہمارا نبی سب نبیوں سے افضل ہے۔ یہودی نے کہا، پھر اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، تمہارے نبی کو کیوں نہیں؟ امام علی نے فرمایا، یہی تو دلیل ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا مگر خود سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بات آئی تو اللہ نے خود درود پڑھا۔ قرآن میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ نے خود درود بھیجا، پھر فرشتوں کو حکم دیا، پھر ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ درود 3 معنی رکھتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کا درود،
رحمت نازل کرنا۔ نمبر 2، فرشتوں کا درود، پاکیزگی کو بیان کرنا۔ نمبر 3، بندوں کا درود یعنی کہ دعا کرنا۔ اسی لیے درود سب سے عظیم عبادت ہے۔ بعض لوگوں نے درود سے دشمنی بھی کی، جیسے عبداللہ بن زبیر نے 40 سال تک جمعے کے خطبے میں درود نہیں پڑھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہا، جب میں درود پڑھتا ہوں تو بنی ہاشم فخر سے سر اٹھاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز نہیں جس میں محمد و آل محمد پر درود نہ ہو، یعنی دین کی بنیاد نماز پر ہے اور نماز کی بنیاد درود پر۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، کوئی دعا آسمان پر نہیں جاتی جب تک اس کے ساتھ درود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دعا مانگے مگر درود نہ پڑھے تو وہ دعا رک جاتی ہے، اوپر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ درود پڑھ لیتا ہے تو دعا پاک ہو جاتی ہے اور فوراً آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ ہو۔